اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 35 سے ہے جی، اور اسی آیت میں وہ لفظ ہے جس کی بنا پر اس سورت کا نام سورہ نور ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کے سبق کا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت نور کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کلام کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جملہ وہ استعمال کرتے ہیں جس کے ملٹیپلز مطلب جو نکل سکتے ہیں وہ سب اس میں کیا ہوتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے زمین اور آسمانوں کا نور۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نور نہ ہوتی تو زمین اور آسمان بھی بے نور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زمین اور آسمانوں کا نور ہے، اس سے ایک مطلب کیونکہ اللہ کی صفت ہے یہ۔ اب اللہ کیسا نور ہے اللہ ہی جانے، جیسا اس کی ذات کے لائق ہے، جیسی اس کی شان عظیم ویسی یہ صفت اس کی عظیم۔ دنیا میں کوئی ایسے لفظ نہیں جو اللہ کے نور کو جو ہے نا وہ بیان کر سکیں، اس کی کیفیت کیا ہوگی۔ جیسا اللہ ہے، جیسا عظیم و شان عالی شان ذی شان اللہ ہے، ویسا ہی اس کی جیسے اس کے لائق ہے ویسا وہ نور ہے، الحمدللہ۔ جس طرح فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے کہ اللہ دیکھتا ہے، اب کیسے دیکھتا ہے، جیسا اس کی شان ہے۔ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے، اب یہ نہیں اس کی دو آنکھیں ہماری طرح ہیں یا دو کان ہماری طرح ہیں۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، حدیث میں ملتا ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہی سیدھے ہیں، الٹا ہاتھ اللہ کا نہیں ہے۔ کیسے ہے، کما حق، جیسے اس کی شان ہے ویسا ہے۔ اللہ نے اپنی پنڈلی کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے پاؤں کا تذکرہ کیا کہ جب جہنم کہے گی نا حل من مزید، اللہ میں خالی ہوں، بھر دے مجھے، ابھی بڑی جگہ ہے۔ تو حدیث وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی سے کپڑا ہٹا کر اپنا پاؤں جہنم میں ڈالیں گے اور جہنم کی بس میں بھر گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیسا ہے، جیسا اس کی شان۔ اب اس کی تشریح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی ہی نا، تو ہماری زبانیں بھی ایسی اہلیہ والی ہیں کہ اللہ معاف کرے ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو گستاخی یا تکذیب شمار ہو، تو جیسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ آگے اللہ ایک مثال سے سمجھا رہا ہے کہ وہ نور روشنی کے لحاظ سے بھی کیسا ہے اور ہدایت کا نور بھی کیسا ہے۔ نور کا ایک مطلب ہدایت بھی ہے، اس کا تذکرہ اب ہونے لگا ہے، اور روشنی کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے ہیں۔ مثلو مثال ہے، نور ہی اس کے نور کی، کا مشکاتن ایک تاک کی مانند۔ اب جو پرانے ہیں جس طرح مبین صاحب ہیں یہ جانتے ہوں گے، پرانے مکانوں میں جو حویلیاں ہوتی تھی نا، بجلی تو نہیں ہوتی تھی، آج سے 70-80 سال پہلے تو سیڑھیوں میں تاک بنے ہوتے تھے جن میں رات کو چراغ جلا دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ سیڑھیوں سے اندر ایک آلہ نما بنا ہوتا تھا، اس کے اندر چراغ، اور وہ جلتے رہتے تھے پرانے، آج بھی بھاڑا بازار کے دیواروں میں بھی آپ کی نظر آتے ہوں گے۔ ایسا اللہ نے کہا کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک تاک ہو، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ کو رکھ دیا جائے جی، ٹھیک ہے جی۔ المصباح، اور وہ چراغ فی زجاجہ، ایک شیشے کی قندیل میں۔ اس کی ہم اپنی سمجھ کے لحاظ سے نا لالٹین سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ لالٹین کیا ہوتی ہے، شیشے کی ہوتی ہے نا، جس سے پھر روشنی کیا ہوتی ہے باہر۔ یہ اپنی سمجھ کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفت میں کوئی دنیا کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں جو اس کے مطابق چیز ہے، یہ اپنے سمجھ کے لیے کہ اس کو ایسے کیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کو ہم کو سائنسی طریقے سے بھی سمجھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے کہا جی کہ اس کی مثال، نور کی مثال ایک تاک کی ہے کہ جس میں ایک چراغ ہے، اور المصباح، اور چراغ فی زجاجہ، ایک کانچ کی شیشے کی قندیل میں ہے جی۔ الزجاجۃ، اور وہ قندیل کأنہا، ایسے نظر آتی ہے، کوکبن، کہ اس کے اندر ایک ستارہ ہے، دری، انتہائی چمکتا ہوا،
جس طرح آج بھی دیکھیں نا گاڑی ہے نا، گاڑی کی جو ہیڈ لائٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک عام سی روشنی چلتی ہے، بہت دور سے کیا ہوتا ہے وہ روشنی نظر، یہ اپنی سمجھ کے لیے، بار بار کہہ رہا ہوں یہ اپنی سمجھ کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہے کہ وہ روشنی، اب اس میں ایک بلب ہوتا ہے، کیسے وہ چھوٹا سا بلب روشنی کو پھیلاتا ہے جی؟ اس کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ بلب تو ہے ہی ہے، ریفلیکٹرز ہوتے ہیں جو اسی روشنی کو ملٹیپل ٹائمز کیا کر دیتا ہے؟ انہینس کر دیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ اسی طرح وہ لالٹین یعنی کہ شیشے والی قندیل ہے، اور اس قندیل میں وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک بہت چمکتا ہوا ستارہ ہے جی، ٹھیک ہے. یوقدو روشن کیا گیا ہے، من شجرتن، لالٹین میں ہم کیا ڈالتے ہیں جی؟ تیل ڈالتے ہیں نا. تو اللہ نے کہا اس کو جو تیل دیا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ اس کا تذکرہ ہونے لگا ہے. یوقدو روشن کیا جاتا ہے، من شجرتن ایک درخت سے، مبارکتن جو بڑا بابرکت ہے. یہ پہلے بھی آ چکا سورہ مومنون میں. مبارک درخت سے مراد کیا ہے؟ آگے اس کا ذکر بھی آ گیا. زیتونتن ایک زیتون کے مبارک درخت کے تیل سے کیا کیا گیا جی؟ اس کو روشن کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. لا شرقیتن نہ وہ مشرق کی جانب ہے، ولا غربیتن نہ وہ مغرب کی جانب ہے. یہ جو پراپرٹی ہے نا یہ زیتون کے درخت کی ہے جی. زیتون کا درخت اگر کھلے میدان میں ہو نا، مشرق سے جب سورج نکلتا ہے اور مغرب تک جب سورج، اگر اس پہ کانٹینیوسلی روشنی پڑے گی نا تو بہترین پھل دے گا، اور وہ پھل بہت موٹا، اور اس کے اندر جو تیل نکلے گا وہ بہت اچھا نکلے گا. وہ زیتون جو کسی شیڈ کے نیچے لگائی، جس طرح ہمارے ہاں کے لوگ گھروں میں لگاتے ہیں نا، اب اس شیڈ میں کیا ہوتا ہے؟ صبح سورج نکلے گا، آگے دیواریں ہیں، دوپہر میں کسی وقت خالی 2-3 گھنٹے کے لیے کیا ہوگا جی؟ روشنی پڑے گی، تو پھر سورج مغرب کی طرف چلا جائے گا، پھر دوسرے گھر سامنے آ جائیں گے. تو اللہ نے کہا یہ والا معاملہ نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہ تو مشرق کی جانب نہ مغرب کی جانب کوئی رکاوٹ اس کے بیچ میں نہیں ہے. مغرب سے مشرق سے سورج نکلتا ہے، پہلی کرن اس درخت پہ پڑتی ہے، اور جب مغرب میں وہ سورج غروب ہوتا ہے تو آخری کرن یعنی مکمل سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف. اور ساتھ ہی بتا دیا ہمیں تیل جلانے کے لیے کیا چاہیے ہوتی ہے؟ ماچس، روشنی کا. تو اللہ نے کہا یہ ایسا مبارک تیل ہے کہ اس کو جلانے کی ضرورت نہیں، یہ خود ہی جل رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا یکادو قریب ہے، زیتھا کہ اس کا تیل، یضیء روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار کہ اس کو ابھی آگ نے چھوا ہی نہ ہو. ہمیں لالٹین جلانے کے لیے آگ سے اس بتی کو جلانا پڑتا ہے، چھونا پڑتا ہے، وہ جلتی ہے. اللہ کا نور ایسا ہے، یہ ایسا تیل ہے، ایسا تیل کہ اس کو جلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی خود ہی کی طاقت ایسی ہے کہ وہ خود ہی جلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. نور علی نور، نور کے اوپر نور. یہ مطلب کیا کہ ایک تو بلب کی روشنی، اور پھر اس روشنی کو ریفلیکٹرز نے کیا کیا؟ انہینس کر دیا. تو نور علی نور کہ روشنی پھیلتی ہی پھیلتی گئی، پھیلتی ہی پھیلتی گئی، اور پھیلتی ہی پھیلتی گئی سپرلیٹو ڈگری کے تحت، کہ اس جیسا نور جو ہے نا وہ نہ انسان کی عقلوں میں سما سکتا ہے، اور اس جیسا جو ہے نا کوئی چیز بنا بھی نہیں سکتی. ایسا اللہ، جیسا اس کی شان ہے ویسا نور ہے، نور پر نور ہے جی. اب اللہ نے اگلے نور کا تذکرہ کیا جس کی مراد کیا ہے جی؟ ہدایت کا نور جی. فرمایا یہدی اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، لنورہ اس نور ہدایت سے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. یہاں پہ کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان میں شمار کر دے کہ جن کو تو اپنے نور سے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اللہ نے کہا وَيَضْرِبُ اللَّهُ، بیان کر دی ہے اللہ نے، الامثال مثالوں کو، للناسی لوگوں کے لیے. اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. ایک مطلب اور، اس وقت دنیا میں ایک کثیر تعداد بے ہدایتی ہے، تو اللہ نے کہا کہ میرا نور تو ہے ہی ہے، میری روشنی قرآن و حدیث اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکل میں ہے ہی ہیں. اس میں سے اللہ نے جس کو چاہا ہے اس کو اس نور ہدایت کی روشنی عطا فرمائی ہے. یہ بہت بڑی، بلکہ اگر انسان کہے نا کہ سب سے بڑی نعمت ہے، یہ مبالغہ نہیں ہوگا، سب سے بڑی نعمت ہدایت کا نور ہے. اللہ نے کہا جس کو چاہتا ہے میں عطا کرتا ہوں. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالی ہر شے پر علم رکھتا ہے جی. آخری آیت جی ہمارا، ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں جی
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مساجد کی شان بیان کرنے لگے ہیں، اور کل پھر اگلا سبق ہمارا دنیا کے سب سے اچھے انسانوں کی صفات ہیں جی، وہ کل ہم پڑھیں گے، لیکن یہ ایک آخری آیت ہے جو مسجد کے حوالے سے اللہ نے اس کی شان کا، اس کے حق کا تذکرہ کیا ہے کہ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں اور اللہ نے یہ مساجد کس لیے بنائی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ اللہ نے بیان کیا۔ فی بیوتی، ان گھروں میں، اذن اللہ، حکم دے دیا ہے اللہ نے، ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے، اللہ نے مسجد کو بنانے کا حکم دیا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی عمارت اپنا گھر بنایا تھا؟ اپنا گھر بنایا تھا کہ اللہ کا گھر بنایا تھا؟ یہ ہے اسلام کا مزاج کہ سفر کر کر کے خود رہنے کے لیے جھونپڑی بھی میسر شاید نہیں ہے، لیکن کیا تھا سب سے پہلا گھر جو انہوں نے بنایا وہ اللہ کا گھر بنایا۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جو ہے بلند کرو اس کے گھروں کو، وَيُذْكَرَ فِيهَا، اور تذکرہ کرو، ذکر کرو، فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، اس کے نام کا، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سورہ جن کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا کہ بے شک مساجد کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، اور ان میں صرف اور صرف کیا کرو، اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ ٹھیک ہے، جو ہم اکثر مسجد میں بیٹھ کے نعرہ حیدری، نعرہ فلاں، یہ اس آیت کا کیا ہے جی، صریحاً اس بات سے ٹکراتی ہے کہ اگر مسجد میں ذکر بلند کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بلند کیا جائے گا۔ تکبیر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نماز یا اگر کوئی بات ہوگی تو اللہ کے دین کی بات ہوگی، دنیاوی معاملات کی باتیں یہاں پر، شور شرابہ اور غل کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، اللہ نے کہا آپ اس کا نام، اللہ کا نام، اس کا تذکرہ لینا ہے، اور کب کرنا ہے؟ یسبح لہ، پاکی تسبیح بیان کرنی ہے اس کی، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو، صبح کے وقت۔ ٹھیک ہے، صبح کے وقت ہم کیا پاکی بیان کرتے ہیں جی؟ کیا جو ہم بیان تو کرتے ہیں نا، لیکن ہمارا حال کیا جی؟ فجر کی صف میں صرف 7 سے 10 لوگ۔ اللہ کا گھر حق یہ نہیں رکھتا، یہ پورا معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، یہ 4 گلیاں جو اس کو لگتی ہیں سب مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن فجر کے وقت کیا ہے جی؟ ان میں سے 10% بھی مسجد میں نہیں۔ اللہ نے کہا یہ صبح کے وقت آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جو صبح کے اذکار بھی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، فجر کی نماز بھی اس میں شامل ہے، والآصال، اور شام کے وقت بھی اللہ کے تذکرے، ذکر، نماز اور صبح شام کے اذکار، یہ ان مسجد کے میں ان گھروں کا حق ہے، اور اللہ تعالی ہمیں ان حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔